رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خاص عبادتوں یعنی روزے اور قیام لیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر کیندرت کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کو پڑھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح گزارے کہ ایک طرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے، دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کو اپنے اندر سنبھالے اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تراویح کی نماز کی پابندی کرنے سے کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا اندرونی و روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس عبادت سے یہ فائدہ نہیں حاصل کر پاتے کہ آپ قرآن کے پیغام اور مضامین سے واقف ہو جائیں اور ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں۔ جتنا وقت آپ تراویح میں لگاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وقت آپ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے میں لگائیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جبریل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دورہ پورا کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہیں آپ اسی دن ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر یہ کام سب کے لیے کرنا مشکل ہوگا، قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملے میں سہولت دی، چاہے وہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو یا روزی روٹی کی تلاش کی وجہ سے یا دین کے دوسرے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے، اور فرمایا کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ اس لیے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک آپ کا ایک بار پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا رمضان میں کوئی مشکل ہے نہ رمضان کے بعد۔ اگر آپ پابندی سے اتنا کرنا بھی مشکل سمجھیں تو آپ اس رمضان میں کم سے کم 3 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں آپ ایک بار پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ اس کام کی شروعات اسی رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے ساتھ رہے گی۔ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے اندر سموتے چلیں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والے کی جو صفت بیان کی ہے وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں۔ اس طرح سے تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے پر حاوی ہے۔ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والے کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ چاہے آپ تھوڑا حصہ پڑھیں، سورہ القاریہ پڑھیں جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا الزلزال پڑھیں تو یہ خبر دیتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ آپ کا دل و دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہوں۔